السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے. جنت مومن کے لیے فائنل ابوڈ ہے، اس کا گھر ہے، لیکن اس میں وہی خوش قسمت جائیں گے جو اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کریں گے. سوچئے اگر آج ہماری موت آ جائے تو وہ کون سا عمل ہوگا جو ہم جنت کے لیے پیش کر سکیں. جنت میں داخلے کے لیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج صبح سے لے کے اب تک کوئی ایک کام سوچیے اور بتائیے کہ جو آپ پیش کر سکیں کہ یار دیکھیے میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، آپ خوش ہو جائیے اور مجھے اپنی جنت عطا کر دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک کے بعد ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے اور زندگی کا چراغ مدھم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ یہ چراغ بجھ جائے گا اور ہم سب باری باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور پھر انسان اپنے اپنے عمل کی جزا پائے گا. ہم جس دنیا کو گزار رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تو ایک راہ گزر ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے. یہ تو چند دن کی بات ہے. اس میں کوئی خوشحال سے خوشحال بھی ہو، بہت بہترین زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو بھی چھوڑنا ہے اس سب کو. اور اگر کوئی تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، سختی میں ہے، تو اس کو بھی یہ زندگی چھوڑنی ہے، اس کو بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے. تو ہم سب آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دن اس سے جا کر ملاقات کرنا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کہ جس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، ہموار کیا، جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ کر رکھ دیا. تو جس رب نے تجھے بنایا ہے تجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے. پھر تم دنیا سے رخصت جب ہوگے تو تمہارے یہ جسم دھل جائیں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا، دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یا جنت یا جہنم. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس جنت کا خریدار بننا ہے، اس جنت کا شوق رکھنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. تو آج میں چند ایک کام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں. ہر کام کو سن کر اپنا جائزہ لینا ہے، کیا یہ کام میں کرتی ہوں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اور کرتا کہ نہیں کرتا، کیونکہ کسی اور کا حساب ہم سے نہیں ہونا، ہم سے ہمارا حساب ہی ہوگا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام کروں، کیونکہ جنت تو سامنے نظر آ رہی ہے، ساری ڈسکرپشن قرآن و سنت میں بتا دی گئی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ رستے اختیار کرنے ہیں، کچھ کام کرنے ہیں. سوچئے ان کاموں میں سے کون کون سا کام میں کرتی ہوں، آج کے دن کیا ہے، اور کون سے کام ہے جن کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہتی ہوں. تو آئیے ہم سب اپنا اپنا حساب لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں. پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں، جنت کے کناروں پر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو، ودرا کر لے، اپنا حق چھوڑ دے کہ مجھے اس کے بدلے وہاں جنت میں گھر چاہیے. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور اس شخص کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک گھر کا ضامن ہوں، جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. ہم اس میں سے کون کون سا کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی کے ساتھ میرا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا بڑھائے چلے جاتی ہوں.
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جھگڑا چھوٹی سی بات سے شروع ہوتا ہے، چاہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، کسی چھوٹی بات پہ اختلاف ہو گیا، کسی چیز پر ناراضگی ہو گئی، اور پھر وہ بڑھتی گئی اور بڑھاتے گئے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی. تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، مومن جھگڑا چھوڑ دیتا ہے خواہ اپنا حق چھوڑنا پڑے. تو کیا جنت کی خاطر ہم اپنے جھگڑے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کر سکتے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے سے پوچھنا ہے. کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر جو مذاق میں جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کو سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی عادت بن جاتی ہے. کیا ہم اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں جنت میں گھر کی خاطر؟ اور پھر تیسرے نمبر پر اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، دوسروں کو خوش کر دینا. ہمارا اخلاق بعض اوقات باہر والے لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے؟ ہم سب جائزہ لیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. کیا وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے؟ ہمارے ماں باپ کیا گواہی دیتے ہیں کہ میرے بچے کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ ہمارے ہمسائے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے؟ جنت پانے کے لیے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا. ہینا لینا سہلا، ہین ایزی گوئنگ، لین نرم مزاج، سہل آسان معاملہ کرنے والا، اور ہین جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے والا، ہمبل. کیا جب ہم دوسرے سے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے رویے میں عاجزی ہوتی ہے یا دوسرے پہ چڑھائی ہوتی؟ کیا ہم نرمی سے بات کرتے ہیں یا سختی سے بات کرتے ہیں؟ ہمارے لہجے میں کیا سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی؟ اسی طرح سہل آسان ہوتے ہیں، ایزی گوئنگ ہوتے ہیں یا مشکلیں کمپلیکیشن پیدا کرتے ہیں؟ قریب لوگوں سے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں؟ تو جنت میں جانے کے لیے اچھا اخلاق بے حد ضروری ہے. دوسرا نسخہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھنا، سنت راتبہ. ہم بعض اوقات صرف فرض پہ کفایت کرنے لگتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں. سنت ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے دن رات میں 12 رکعتیں سنت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے. 12 رکعتیں. ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. کیا یہ سنتیں پوری ہوتی ہیں؟ جو یہ سنتیں پوری کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے. دنیا میں اگر کوئی کہے کہ یہ 12 رکعتیں آپ پڑھ لیں، آپ کو ایک بہت اچھا ولا مل جائے گا، ہم سب پڑھ لیں گے. 12 کیا 24 بھی پڑھ لیں گے بالکل. لیکن کہاں جنت، کہاں دنیا؟ نو کمپیریزن. ہم نے اصل میں دنیا سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ جنت بھول گئی، جنت پس پش چلی گئی، یقینی نہیں رہی. دنیا یقینی بن کے نظر آتی ہے اور جنت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. دنیا کے لیے سمجھتے ہیں محنت ضروری ہے، اور جنت کے لیے سمجھتے ہیں صرف باتیں اور وشفل تھنکنگ کافی ہے، اور اسی کے دھوکے میں رہتے ہیں. وشفل تھنکنگ. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، کچھ نہ بھی کیا تو جنت مل ہی جائے گی، اور دنیا میں کچھ نہ کیا تو دنیا کے کام نہیں چلیں گے. کبھی کسی دنیا کے کام میں ہم نے کہا کہ آج چھٹی کرتے ہیں، باس بہت رحیم کریم ہے اور وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں. ہم اس کو کہہ دیں گے آج ہمارا موڈ نہیں تھا، آنے کوئی وجہ نہیں تھی، موڈ ہی نہیں تھا، بس دل نہیں تھا کام کرنے میں. کیا ہماری چھوٹ ہو جائے گی؟ چھوٹ نہیں ہوگی. اگر 2-4 دفعہ ایسا موڈ دکھایا تو کیا ہوگا؟ کار کر دیں گے، چھٹی ہو جائے گی. تو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ صرف وشفل تھنکنگ کی وجہ سے اپنی دنیا کے کام کاج چلاتا رہے. دنیا میں ہر چیز ہم سیریسلی لیتے ہیں. جنت کے معاملے میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کسی دھوکے میں نہ رہیں.
10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا. مسند احمد کی روایت ہے, سیدنا معاذ بن انس جوہنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا. سیدنا عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو ہم بہت سے محل حاصل کر سکتے ہیں, بہت سے پیلسز ہوں گے ہمارے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں, وہ بہت سے پیلسز دے سکتا, تم لینے والے بنو. ہم نے آج تک زندگی میں کتنی بار ایک جگہ بیٹھ کے 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھی ہے, ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی جنت حاصل کرنے کے لیے جنت کی نیت سے یہ عمل کیا. ہاں, اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں بتا دے کہ روز 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو, عشاء کے بعد پڑھو, اور اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھو, اور 10 دفعہ فلاں چیز پڑھو, پھر 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو, تو ہم لمبے لمبے وظیفے دنیا حاصل کرنے کے لیے کر لیں گے. لیکن جنت کے حصول کے لیے سورۃ الاخلاص پڑھنا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز, اولاد کی فوتگی پر صبر. بچہ فوت ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے کو بھی جنت میں گھر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے, کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا, دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد. میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. لیکن یہ جزا کس کی ہے, یہ بدلہ کس کا ہے؟ وہ جو وفات پر صبر کرے, فوتگی پر صبر کرے. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے, تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ صبر کرنا. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, جو دل میں آئے بول لیتے ہیں, اور یا رو دھو لیتے ہیں یا بین بھی کر لیتے ہیں, اور بعض لوگ تو پیٹنے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور آخر میں جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب صبر کر رہے ہیں. تو صبر جو ہوتا ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے, کہ جس وقت انسان کوئی ایسی خبر سنے جو اس کے دل کو سخت ناگوار گزرے, اس وقت وہ صبر کرے اور اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. صبر کا ویسے بھی بدلہ نہ صرف یہ کہ بچے کی وفات پر, ویسے بھی روزمرہ زندگی میں صبر سے کام لینا انسان کے لیے بے پناہ اجر کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ بے شک صبر کرنے والے جو ہیں اپنا اجر بے حساب دیے جائیں گے. یعنی ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, انہیں جو اجر دیا جائے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ گنتی میں اجر ملنا, کہ 100 چیزیں ملیں گی, 1000 ملیں گی, 1,00,000 ملیں گی, یہ ان لمیٹڈ, جب تک اس کا دل چاہے لیتا رہے. پھر جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے لیے مسجد بنانا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوئی مسجد بنائی یا پھر مسجد میں کچھ ڈالا ہی, کچھ حصہ ڈال دیا ہو اس کی تعمیر کرنے میں, یا اس کے بل پے کرنے میں, یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں, اگر پوری مسجد نہ بھی بنا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یعنی نیت دکھاوا نہ ہو, نیت اپنی ذات کو بلند کرنا نہ ہو, نیت کیا ہو کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جب ہم عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمارا عبادت میں دل اور زیادہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اجتماعی عبادت فرض کی ہے, یعنی نماز جماعت کے ساتھ. تو جو شخص ایسی مسجد بنائے جس میں نماز جماعت سے ہو, جمعہ ہو, وہ اپنے لیے جنت کما گیا. تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر کم از کم ایک خواہش ضرور ہونی چاہیے, اور جتنی بھی ہمیں توفیق ہو کہیں بھی کسی بھی مسجد میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اور خصوصاً تلاش کر کے ایسی جگہ کہ جن علاقوں میں کوئی مسجد نہ ہو، جن گاؤں میں، دیہاتوں میں یا کچھ ویران مسجدیں پڑی ہوں، ان کو آباد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا. یعنی قطات کا گھر جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے انڈے رکھے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنائی تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. یعنی مسجد کا نام سنتے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پیلس تعمیر کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہماری تو ہمت استطاعت نہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بڑی بن سکے تو بڑی، اور اگر چھوٹی سی بھی بن سکے تو چھوٹی بنانے میں بھی انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سوچنا چاہیے. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں تیار کرے گا جس قسم کی مسجد ہوگی، اور اس میں جتنا اخلاص، یعنی طرح سے مراد صرف نقش و نگار لگانا نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرنا مراد ہے. پھر ایک اور جنت میں جانے والا کام ہے بازار میں ایک دعا پڑھنا. وہ کس کس کو آتی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. اکثر ہم بازار تو جاتے ہی رہتے ہیں یا بازار سے گزرتے ہی ہیں، ضروری نہیں کہ بازار کی نیت سے جب بازار جائیں تو اس وقت پڑھیں، اگر بازار سے گزرتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سارے اس کو پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک. 3 حصوں میں کر لیجیے. جو پارٹ نہیں آتا نا، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ. بیدہ الخیر کلہ. ٹھیک ہے. دوبارہ کریے اس پارٹ کو، یہیں پر گڑبڑ ہوئی ہے نا. یحیی و یمیت یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ. بیدہ الخیر کلہ. پھر ایک دفعہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ. ٹھیک. وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں. اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ لیتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، لیکن ہماری غفلتیں اور ہماری کوتاہیاں ان خزانوں کو پانے سے روک دیتی ہیں. اس کلمے کو کتنے لوگ بازار میں ہوتے ہوئے یاد کریں گے؟ کون کون گروسری کرتا ہے آپ میں سے؟ دماغ میں اوپر لکھی ہوتی ہے، پھر بھول جائیں تو وہاں سے پہلے پڑھ کے پھر اندر جاتے ہیں. یہاں ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اسی لیے یاد نہیں کی ہوئی، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پڑھ کے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر، اچھی جگہ رہتے ہیں جہاں کم از کم یاد دہانی تو ہے. But we read it in the intention of this dunya, to save money or get a good bargain. We do not read it for the intention of akhirah. انہوں نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم وی کین سیو منی ان دس دنیا، کہ وہ کوئی نقصان نہ ہو بازار جا کے، اور آخرت کے لیے نہیں پڑھتے، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں بس. یس، موسٹلی ہم چیزیں دنیا کی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے نہیں پڑھتے. آخرت ہمیں اکثر بھولی بھی ہوتی. تو آج کے اس ٹاک کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آخرت کے لیے کرنا شروع کر دیں.
بہت سی چیزیں جو پہلے سے ہی کرتے ہیں ان میں نیت کا اخلاص شامل ہو جائے اور عادت بھی بن جائے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صف کی شگاف کو پر کیا, نماز میں صف کی شگاف کو پر کیا, یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیے, کوئی بیچ میں سے چلا گیا تو اس کی جگہ لے لی, اگلی صف خالی خالی ہے تو اس کو پہلے بھرا, تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا یا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے, لوگوں کو کہہ کے بھی کہتے رہتے ہیں لیکن اکٹھا نہیں ہوتے. جی عورتوں کا ہی مسئلہ, مرد حضرات نہیں ایسے کرتے, حرم میں بھی نہیں کرتے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ ساتھ ہونے, کہتے کیا مجبوری ہے, ان کی بات مجھے کبھی نہیں بھولتی. تو میں کہا کہ کیا مجبوری ہے, ہم اپنے آرام کھلے سے پڑھ رہے ہیں. سب کو کہ ہمیں اسپیس ملنی چاہیے, ہم کھلے آرام سے پڑھیں, ہمیں بالکل سارا کلک ہی رہتا ہے نماز میں, تو پتہ نہیں نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ اب کس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جوڑے, لیکن جنت کی خاطر جڑ جائیں. 4 رکعت نماز چاشت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 4 رکعت نماز چاشت پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی, اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. الموجم الاوسط. جتنے چاہیں گھر بنا لیں روز 4 رکعتیں پڑھ کے, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. دنیا میں جتنے بھی وہ کم ہوتے ہیں, کوئی گھر یہاں ہے, کوئی وہاں ہے, کوئی وہاں ہے, تو حالانکہ رہنا تو ایک میں ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ جنت میں جو کہ ہمیشہ رہنا ہے, تو انسان کبھی ایک گھر میں رہے گا, پھر وہاں سے تھوڑا سا ذائقہ چینج کرنا چاہے گا تو دوسرے میں چلا جائے گا, دوسرے سے تیسرے, جیسے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے مطابق انسان قدم اٹھائے. اور اگر اشراق پڑھے تو ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. 2 بھی پڑھ سکتے, 4 پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے. 2 پڑھنے والا اپنے جسم کا صدقہ ادا کر دیتا ہے. ہر جوڑ میں صدقہ واجب ہوتا ہے روزانہ. 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم میں, تو ہر جوڑ پہ صدقہ ہوتا ہے. تو جب انسان صبح کے وقت 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم کا صدقہ ادا کر دیتا ہے. اب اگر میں یہ بتاؤں اپنے پاس سے فضیلت کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے, تو بہت سے لوگ اس کو شروع کر دیں گے. لیکن اگر یہ کہے کہ اپنے جسم کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے, تو وہ شاید اتنا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری نفسیات پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کمزوری پتہ ہے, تو ہمیں اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, نیت اور محنت کے ساتھ آخرت کمانا ہے انشاءاللہ. اب یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نا, ان کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لینا کہ ان میں سے میں کون سا کام کرتی ہوں یا کوئی بھی نہیں کرتی. سوچنے کی بات ہے, یا کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. اور جنت کا شوق خالی سکھانا ہی تو کافی نہیں ہوتا, کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ہم سب کو. تو تہجد پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سلام کو عام کرو, کھانا کھلایا کرو, رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ہم ریگولر بیسس پر کس کو کھانا کھلاتے؟ گھر والوں کو کھلاتے تو وہ تو ڈیوٹی ہو, لیکن گھر والوں کے علاوہ باہر کس کو کھلاتے؟ ہمسایوں کو یا غریبوں کو یا فقیروں کو. کوشش کریں کسی غریب خاندان کا راشن لگا دیں, کسی غریب بچوں کا دودھ لگا دیں, یا کوئی بھی ایسا کام اپنی زندگی میں خیراتی کریں کہ جس سے اپنی آخرت آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, رحمان کی عبادت کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تحیۃ الوضو پڑھنا. تحیۃ الوضو پڑھنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا, اے بلال, مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے, کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. بلال نے عرض کیا, میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وقت اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی. یعنی باوضو رہتے ہر وقت, اور جب وضو کرتے تو 2 نفل پڑھ لیتے. اس وجہ سے ان کے قدموں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آگے جنت میں سنی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. لیکن ہم تو فرض نماز پڑھنے میں بھی مشکل کرتے ہیں,
تحیۃ الوضو کہاں سے پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر. یعنی دونوں کے مزاج ہی الگ الگ ہیں. جنت میں جانے والے ہمبل مزاج اور منکسر المزاج ہیں، اور جہنم میں جانے والے تند خو، بدتمیز اور اکڑ کے چلنے والے لوگ. پھر رشتہ داریوں کو جوڑنا، جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ آپ اکثر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے لیکن وہ اس کو کبھی اکنالج نہیں کرتے، اس کو مان کے نہیں دیتے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا کیا، کیونکہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو اچھا کرنا ہی چاہیے، کوئی احسان نہیں سمجھتے. تو انسان بعض اوقات فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کرتا ہوں اور پھر بھی یہ میری برائی کرنے سے باز نہیں رہتے. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ ایزی، دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہیں کرو. نہیں، وہ اچھا کریں کہ نہ کریں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرتے رہنا ہے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. سیدنا ابو ایوب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رحم والوں رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھو. جب آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر اس نے ان پر عمل کر لیا تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. آیا، سوال کیا، کام پتہ کیا اور گیا. اگر کام کر لیا تو جنت میں چلا جائے گا. پھر روزہ رکھنا. روزہ رکھنا بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. جہاں کھانا کھلانا وہاں روزہ رکھنا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ہے، بہت اونچا مقام ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہے. اب تو دنیا میں بھی لوگوں نے نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، ہائی رائزز بنا کے ان کو پورے کا پورا گلاس لگا دیا کہ وہاں باہر سے اندر تو نظر نہیں آتا ان میں، لیکن اندر سے باہر نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. پھر اگین کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. اب ان کاموں میں سے ہم کون سا کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہم مسلسل روزے رکھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا نرمی سے معاملہ کرتے ہیں یا پھر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو خوشی کے ساتھ. جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کتنے خوش ہو کر ہم کھانا کھلاتے ہیں. پچھلے دن ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی وفات ہوئی مدینہ میں، تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت دکھی خاتون تھی لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے پہ بہت خوش ہوتی تھی. جب بھی ان کے کوئی گھر آئے تو اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی. تو انسان کی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے اچھی موت کا سبب بھی بنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم کہیں سستی اور غفلت میں رہ نہ جائیں، کیونکہ ہم ہر وقت تعویلیں بہانے کرتے رہتے ہیں، ابھی یہ مصروفیت، ابھی یہ مصروفیت ہے. لیکن ساری مصروفیات اپنی جگہ، مگر نیکی کے کرنے والے کام ہمیں کرنے ہی ہیں انشاءاللہ. سچ بولنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہو، یعنی اس کے لیے نیک کام کرنا مشکل نہ ہو. وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے. ہر ایک کے لیے نرم دل ہونا، صرف سلیکٹڈ پیپل کے لیے نرمی نہیں. وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال دار ہونے کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا. پھر اسی طرح بیٹیوں کو پالنے والا، جو بیٹیوں کو پالے وہ بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. یتیم کی کفالت کرنے والا. ہم بھی دیکھیں ہمارے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہو یا کوئی ادارہ یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہو یا کچھ لوگ ہوں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہوں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دینا یا کسی بھی طرح یتیموں کا خیال کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، الحمدللہ وسعت پیدا کر دی، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ رشتہ دار یتیم تو پھر شاید ہر ایک کو موقع نہ ملتا. تو کچھ بھی یعنی کہ جیسے گھر میں ایک بیوہ عورت ہے، یعنی یتیم کوئی، ہاں یعنی کوئی بھی علم، ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی پڑھے گا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا نا، ورنہ جاہل رہ جائے گا تو مشکل میں ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عورت پتہ چلے کہ بیوہ ہو گئی ہے تو فوراً سوچے اس کے بچوں کا کیا سلسلہ، کیونکہ جو عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس قدر بے بسی ہو جاتی ہے. اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کے آگے انسان ہاتھ پھیلانے سے بچنا بھی چاہتا ہے اور گزارا بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ماں باپ بھی نہیں ہوتے، بعض اوقات بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے. تو جہاں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو فوراً انسان کو اپنی مدد آفر کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا خواہ وہ یتیم کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے. یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی ساتھ ملائی. پھر زبان کی حفاظت، جو شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے کہ انسان غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. پھر قرآن مجید حفظ کرنا، صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت پر پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس درجے پر اس کا گھر ہوگا. مریض کی عادت، مریض کی عادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے. علم دین حاصل کرنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. بینائی کے جاتے رہنے پر صبر کرنا، نابینا اگر کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس سے اس کی 2 پیاری چیزیں لے گا اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا. پھر والدین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی ماں باپ کو نہ پوچھنا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا وبال اور آفت ہے. اور آخری چیز ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ جو کام ہم نے پڑھے ہیں ہم سب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ان میں سے کون سے کام ہم کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 کتنے، یا کبھی کبھار کوئی کر لیا تو موقع ہوا، کبھی نہ کیا. ان کاموں کی لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے اور ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اب آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے. ایک لسٹ بنا کے ہم فریج میں یا کچن میں اسٹک کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی چیک لسٹ ہو کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے کہ نہیں. وہ اپنے کچن میں جہاں سامنے روز نظر پڑتی ہو وہاں پہ ہم وہ چیک لسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور کوئی؟ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں تاکہ اکٹھے کام کرنا آسان ہو. ہاں بالکل، ایک دوسرے کو تعاون کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہوتا ہے. بالکل ان چیزوں کو گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی ساتھ موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی کریں. اور گھر والوں کے ساتھ اپنے فرینڈس کو بھی، اپنے سرکل کو جتنا اپنے ساتھ ملائیں گے وہ بڑھتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی ٹینشن سیٹ کرنے کی مطلب اپنے آپ کا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے مطلب جو کام کر رہے ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں جسٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی نیت کیا ہے، یا کسی بات پہ ڈر سے رونا، یا خاص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہے ہیں، یا اپنا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے آنسو آ رہے ہیں. بالکل خاص مطلب اپنے آپ کو پیور کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. بالکل. مجھے اپنے اوپر نہ بالکل یقین نہیں ہوتا کہ میں کس طرح کنسسٹینسی سے کروں، تو میں ایک دعا بہت کثرت سے پڑھتی ہوں کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے ایسے کام جو تجھے محبوب اور جسے تو راضی تجھے. تو باقی میں پورے شعور کے ساتھ یہ دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اپنی ذات پہ اور اپنے کسی چیز پہ بھی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے توفیق دے دے اللہ تعالیٰ. مجھے کبھی کبھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے کبھی ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے، کوشش
کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ کہیں میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہی. اسی وقت اپنے آپ سے کہیں میں کسی کے لیے نہیں کر رہی, میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. یعنی جس وقت یہ شک آئے تو اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ سے بول کے کہیں نہیں مجھے کسی کے لیے نہیں, مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے, میں اپنے رب کے لیے کر رہی. شیطان تم میرے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈالو. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تاکہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں کہ کوئی نہیں, قبول تو تمہارا ہونا نہیں, تو فائدہ کیا محنت کرنے کا. تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس نیک کام سے. رات کو سوتے ہیں ہم لوگ دن میں گزارے سارا دن مصروف کاموں میں لگے رہتے تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے یا کیا ہم سے اچھا کام ہو, یا وہ رات ہو رہا ہم سے لیٹتے ہیں بستر پر تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہم آج صبح کو جو ہوئے تو ہم نے کون سا کام اچھا. یہ جس بات سے میں نے آغاز کیا تھا نا لیکچر کا کہ آج اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے, اور پھر یہ لسٹ بتائی کہ کیا کیا کرنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے, تو ان میں سے کون کون سے کام کرتے ہیں. تو پھر اپنا محاسبہ اور اپنے آپ کو خود دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان میں سے, کیونکہ تھنگس ٹو ڈو تو ہمیں پتہ چل نہیں واٹ ٹو ڈو, لیکن ہاؤ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو ڈو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر ہو جائے کام. کیونکہ اصل مقصد ہے ہونے کا. ہم نے پڑھا جانا سیکھا اسی لیے تاکہ ہم کچھ کر سکیں. I stay in Wazoo to do most of the things, make sure my wazoo is complete, and لوگوں کی باتیں نہیں کرنا, غیبتیں کرنا اور دوسرے کام نہیں کرنا. ہم فیملی we sit together and make promises with each other that we will not do it again. بالکل, اور اس پر عمل ہو بھی جب ہی سکتا ہے جب ایز اے فیملی پرامس کرے. کیونکہ اگر آپ انڈیویجلی یہ کہہ بھی دیں کہ میں نے کسی کی بات نہیں کرنی تو کیا ہوگا, دوسرا فیملی ممبر جب آپ سے کرے گا تو آپ کدھر بھاگ کے جائیں گے. اس میں ایک بات شیئر کروں گی. میری مدر ان لا آئی تھی پاکستان سے, تو ان سے میں نے ہم لوگ کچن میں بیٹھ کے تحقیق کیا کہ آج تو ہم غیبت نہیں کریں گے, کیونکہ اکثر دو خواتین ہوں تو غیبت ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے. اپنے خاندان کے پرانے مسئلے یہ وہ ڈسکس, کیونکہ آپ ایک دن پھر ہمیں شروع ہوگی. میں نے کہا ہم کوڈ رکھ لیتے ہیں, جیسے آپ کو ایسی باتیں ذہن آیا, کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے نا. تو یعنی کہ زنا کی مترادف اور غیبت آپ کرتی ہیں کسی بھی دن, تو میں نے کہا اس کا زنا کا ہم لوگ ذہن بنا لیتے. تو میں نے کہا ذہن آیا تو امی تو بات ہوئی کہ امی ذہن آیا, ہم کہتے چلو یہاں سے چلو. تو وہ اتنی اچھی بات ہوئی, اتنا سکون ملا الحمدللہ. کوئی ایسی بات نہیں بلکہ ہم اس کی اللہ کی بات کیا. بالکل, حالانکہ اگر وہ باتیں کرتے بھی تو حاصل کیا ہوتا. صحبت اچھی رکھنی چاہیے, صحبت اچھی رکھنی چاہیے, کیونکہ اچھی کمپنی میں انسان کو اچھے کاموں کی موٹیویشن ملتی رہتی. صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہو یا باہر ہو. پانی کے اندر اگر مچھلی ہو تو کیا کچھ کر سکتی, اور اگر پانی سے باہر ہو تو کیا کرے گی, کیا کرے گی, صرف تڑپتی رہے گی. ہم بھی جب اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں, جیسے اب اس وقت کٹھے ہیں سارے, تو ایمان کا ایک اور درجہ ہے. لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو اور درجہ ہو جاتا ہے, پھر تڑپتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, یہ کام کیسے کریں, وہ کیسے کریں, یہ نہیں ہو رہا, وہ فرسٹریشن ہوتی ہے. تو اس لیے اچھے دوستوں سے ملنا, اچھی مجلس اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے اچھے کام کرنے کے لیے. صبر ایمان کو کرنا چاہیے ایز اے نیشن اینڈ ایز این انڈیویجول. انڈیویجول صبر ہوتا ہے ایز این انڈیویجول. اگر کوئی آپ سے کوئی برا کر رہا ہے نیشن پہ بھی ہمیں تو پھر اس کا توڑ سوچنا چاہیے مل کے ٹھنڈے دماغ سے. اوکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ ہمارے عمل میں لے آئے, اور واقعی ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے, اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, جو دکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور فرمائے, اور جو لوگ مجھے جن دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب دعائیں پوری فرما دے. اس گھر پر اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے, اور انہوں نے جس چیز کا انتظام کیا ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, اور ان کے بچوں کو اور ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ خیر کے چشمے پھوٹتے رہیں, اور ہم سب کو بھی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے آنے کا شکریہ, مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.